تفسیر عزیزی میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو برگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جاؤ جہاں ہم نشان بتاتے ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی کعبہ کی جگہ سے ہی سب سے پہلے پانی پر جھاگ، پھر جھاگ سے زمین کی ابتدا ہوئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے وہاں پر اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا۔ وہ 5 پہاڑ کون کون سے؟ کوہ لبنان، کوہ طور، جودی، حرا اور طور زیتا سے بنیاد بھر کر نشان کے لیے ہر 4 طرف کو دیوار اٹھا دی۔ اس طرف منہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا اور یہاں آبادی ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اے اسماعیل علیہ السلام، کہ اے ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ تعمیر کرو۔ ایک بادل کا ٹکڑا بھیج کر کعبہ کی حد کو واضح کیا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خط کھینچ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ کی بنیادوں پر ہی عمارت تعمیر فرمائی۔ کعبہ شریف کی بلندی 9 ہاتھ، رکن اسود سے رکن شامی تک 33 ہاتھ، رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ، رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ۔ یعنی کعبہ اس وقت مستطیل تھا، لیکن طول اور عرض کی ایک ایک دیوار معمولی چھوٹی تھی۔ کعبہ اس وقت مستطیل تھا لیکن طول اور عرض کی ایک ایک دیوار معمولی چھوٹی تھی۔ دروازے 2 بنائے گئے تھے جو زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ کواڑ اور زنجیر وغیرہ نہیں تھے۔ بعد میں طبہ بادشاہ نے کواڑ اور زنجیر وغیرہ لگائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر گارہ وغیرہ دیتے رہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کا گھر کس شان سے تعمیر ہوا! بنانے والا اللہ کا نبی اور اس کا معاون بھی اللہ کا نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد قریش نے تعمیر کی۔ ایک عورت تھی جو کعبہ شریف میں خوشبو سلگاتی تھی۔ ایک بار اچانک اس سے شعلہ اٹھا اور چھت جل گئی اور دیواریں پہلے ہی بوسیدہ ہو چکی تھیں، اس لیے قریش نے فیصلہ کیا کہ مکمل طور پر نئی تعمیر کی جائے۔ ولید بن مغیرہ کو عمارت کا امیر مقرر کیا گیا اور یہ طے ہوا کہ اس میں حلال مال خرچ ہوگا۔ اس وقت کے امیر لوگوں کے پاس زیادہ سود سے حاصل کردہ مال ہوتا تھا، اس لیے حلال مال کم مقدار میں جمع ہوا۔ تو قریش نے مال کی کمی اور کچھ اپنے مقاصد کے پیش نظر چند فرق کر دیے۔ وہ فرق کون سے تھے؟ پہلا فرق یہ تھا کہ کعبہ کی کچھ زمین باہر نکال دی، یعنی عمارت کو چھوٹا کر دیا۔ کعبہ سے باہر نکالی ہوئی زمین کو حتیم کہا جاتا ہے، اسی میں مذاب رحمت پر نالا گرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی
دیوار سے آج بھی اسے علیحدہ نمایاں کیا ہوا ہے۔ طواف اس کے بحر ہی ہوتا ہے اس حتیم سے۔ نمبر 2، دوسرا کون سا فرق؟ قریش نے 2 دروازوں کے بجائے ایک کر دیا، وہ بھی بلند، تاکہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے چاہیں نہ جانے دیں۔ اب بھی اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ کعبہ بیت اللہ کے دروازے بادشاہوں کے لیے تو کھل رہے ہیں، چاہے وہ جتنے ہی بدکار کیوں نہ ہوں، جتنے بھی فاسق و فاجر کیوں نہ ہوں، ان کے لیے تو دروازے کھل رہے ہیں، لیکن صلحاء کے لیے دروازے کھلنے کی کبھی بھی خبر نہیں سنی گئی۔ اتقیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، علماء کے لیے کبھی بھی کوئی خبر ایسی سننے کو نہیں ملی کہ ان متقی لوگوں کے لیے بھی کبھی کعبہ بیت اللہ کے دروازے کھولے گئے ہوں۔ تیسرا فرق یہ تھا، خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی 2 صفیں بنائی گئی اور ہر صف میں 3 ستون بنائے گئے۔